اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ابلیس کے ایجنٹ سب سے بڑے چیلے، ویسے تو ابلیسیت کے پیچھے چلنے والا ہر شخص ہی ابلیس ہے، لیکن ابلیس کے اصل نمائندے اس دنیا میں انسانوں کی بستیوں میں یہود ہیں۔ یہ ان کا جوائنٹ وینچر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کے خلاف یہودیوں اور ابلیس کا ایک جوائنٹ وینچر ہے۔ اور گلوبل کی پلیئرز اس وقت دنیا کے منظر نامے کو لے کر چلنے والے وہ یہی ہیں، یہودی۔ تو 150 سال پہلے کم و بیش ابلیس نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اب انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو غلام بنانے کا میں تمہیں نیا طریقہ بتاتا ہوں۔ وہاں ان کے گھر جاتے ہو، ان پر حکومت کرتے ہو، تو وہاں ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بغاوت ہو جاتی ہے، ظاہر ہے تمہیں بھی کچھ نہ کچھ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس بغاوت کو کچلنے میں کچھ تمہارے بھی جاتے ہیں لوگ۔ تو اب میں تمہیں ایک ایسا سسٹم سمجھاتا ہوں کہ تم اگر اس پر عمل کرو، اس کو لے کر چلو، تو تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر انہیں غلام بنا سکتے ہو۔ تو اس نے کہا اب دیکھو میں تمہیں ایڈوانس لیول کی ایک سکیم دیتا ہوں، اس کو تم لانچ کرو، اس کو ایگزیکیوٹ کرو اور پھر اس کے رزلٹ دیکھو۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا لانچ کیا ہوا وہ پلان، آج تو خیر ہم میں سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر ملک کے اندر، ہر ملک کی پولیٹکس کو، ہر ملک کا جو بھی اہم فیصلہ ہے وہ کوئی اور کرتا ہے، وہ کہیں اور کرتا ہے، وہ اور لوگ ہیں۔ یہ ہیں وہ جن کا ہم اب تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ابلیس کے نمائندے ہیں، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اسے آپ ڈیپ اسٹیٹ کہیے، یہ ہیں ہڈن ہینڈز جو اس پوری دنیا کو رن کر رہے ہیں، جنہوں نے کارپوریٹ کلچر یہ اس دنیا میں لانچ کیا ہے، کارپوریشن جسے لے کے چل رہی ہیں۔ یہ ہے اصل یہودی جو اس دنیا کے معاش کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے پیسوں والا پھر اس کی بات تو مانی جاتی ہے، آج ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، پیسوں والا تو وہ پھر ہر بات منواتا ہے، پیسوں والے وہی ہیں، اور ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ گھر بیٹھ کے چھاپتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، فری پرنٹنگ، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اور ہمارے ہاں کے موٹیویشنل سپیکرز، اللہ ان کا بھلا کرے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، یہ تو دعویٰ ہی بہت بڑا ہے کہ ہم موٹیویشنل سپیکر ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مثالیں دیتے ہیں، جناب مارک زکربرگ، ایلن مسک، فلاں فلاں فلاں، نام ان کے ختم نہیں ہوتے۔ اب وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ کامیاب کیسے ہوئے، اس کی کمپنی کامیاب کیسے ہوئی، یہ بڑی بڑی ہائی ٹیک کمپنیز کیسے چل رہی ہیں، وہ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ان کو پیسے دینے والا ان کا ماموں ہے جو گھر بیٹھ کے چھاپتا ہے، وہ 100 بلین دے دے، ضائع بھی ہو جائے 100 اور دے دے گا، اس نے کسی سے لینے ہیں؟ وہ تو جب تک کمپنی چل نہیں جاتی، وہ جناب اس کا بزنس اچھی طرح وہ بومنگ نہیں ہو، وہ تو پیسے دیتا رہے گا۔ آج کے نوجوان کے لیے ماڈل بناتے ہیں جناب ان کو، یہ کمپنیوں کے جو اونرز ہیں، وہ ان کے پاس سرمایہ آتا کہاں سے؟ کبھی غور کیا تم نے؟ کن چیزوں کے اندر نوجوانوں کو الجھاتے ہو، کنہیں ان کا رول ماڈل بتاتے ہو؟ یہ ہیں ابلیس کے اصل نمائندے جو دنیا کے تمام حالات کو کنٹرول کر جیسا چاہتے ہیں نظام بناتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں معاشرے میں لانچ کر دیتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں معاشرے سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور انہوں نے تو نظام ایسا بنا، یہ ممالک دنیا میں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی حکومتیں پپٹس، ان کی کوئی مجال ہے ان کے سامنے؟ کسی ایک ملک کے اندر را مٹیریل ان کے پاس وہاں انہیں ملتا ہے، دوسری جگہ انہیں لیبر چیپ ملتی ہے، وہاں سے را مٹیریل لیا، دوسرے ملک میں لا کے بنایا، اسے پھر دوسرے ملک میں لا کے مزید فنش کیا، پھر اور کوئی ملک کسی کی جرت ہے کہ ان سے ٹیکس وصول کرے یا کوئی پابندیاں ہوں ان پہ، یا وہ یہ سارا انہی کا ہے بھائی۔ یہ جو نظام ہوتا ہے اس ملک کے رہنے والوں کے لیے ہوتا ہے، یہ فری ہے ان سے۔
آپ ان کے نظام دیکھیں کارپوریشنز کے، جو کہنے کو تو ملٹی نیشنل ہے، یہ کیسے چل رہی ہوتی ہیں، کس طرح یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ریسورسز کو ہر ملک کے، اور کوئی گورنمنٹ ان پر پابندی نہیں لگا سکتی، انہوں نے تو معاہدے کیے ہوتے ہیں۔